السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمحہ فکریہ۔ آج امت کے فکری مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی واضح آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سامنے آ جائے تو بعض لوگ دلیل پر غور کرنے کی بجائے فوراً یہ کہنے لگتے ہیں یہ آیت یہ حدیث اپنی جگہ، لیکن ہمارے امام ہمارے بزرگ ہمارے مسلک میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ایک مسلمان کی اصل پہچان کسی شخصیت، کسی جماعت، کسی خانقاہ یا کسی خاص مسلک سے ہے، یا پھر مسلمان کی سب سے بڑی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بار بار اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی، دنیا و آخرت کی نجات اور فلاح کا راستہ ہے۔ ائمہ دین، محدثین اور اکابر امت یقیناً ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم ان کے علم، تقوی، اخلاص اور عظیم خدمات کے معترف ہیں، لیکن خود انہی بزرگوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی ہر بات خطا سے پاک ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر میری بات کے خلاف صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو حدیث کو اختیار کر لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا۔ یہی اہل علم کا اخلاص تھا، یہی ان کی عظمت تھی اور یہی ان کی حق پسندی تھی۔ یاد رکھیے، حق کا معیار شخصیات نہیں ہوتی، بلکہ شخصیات کو حق کے معیار پر پرکھا جاتا ہے۔ لوگ بدل سکتے ہیں، آراء بدل سکتی ہیں، اجتہادات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہر قسم کی خطا، ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ ہے۔ اس لیے جب بھی کسی عالم، کسی مصنف، کسی بزرگ یا مکتب فکر کی کوئی بات سامنے آئے تو اسے احترام کے ساتھ قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے خوش دلی سے قبول کیا جائے، اور اگر کسی بات میں دلیل شرعی کے خلاف پہلو نظر آئے تو ادب، حکمت اور حسن ظن کے ساتھ اس سے اختلاف کیا جائے۔ مسلمان کا شیوا شخصیتوں کے گرد گھومنا نہیں ہے، بلکہ حق کے گرد گھومنا ہے، کیونکہ شخصیات سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن حکیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطا سے پاک ہے۔ آئیے اپنے دلوں میں یہ دعا بسائیں: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد کسی کے لیے رد و قبول کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں قرآن و سنت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعصب سے نجات عطا فرمائے، اور حق کو خوش دلی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔